بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پوری آل پہ۔ روحانی کشش کیا ہوتی ہے ویورز، اور روح کیسے مضبوط ہوتی ہے، اور روحانی کشش انسان میں کیسے پیدا ہوتی ہے، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ ویورز، روحانی طور پہ بعض لوگ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ جب وہ محفل میں آتے ہیں یا کسی بھی مقام پر جاتے ہیں تو لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے نکلنے والی ویوز اور وائبز اور روحانی قوت بہت زیادہ جو ہے پاورفل ہوتی ہے، اور لوگ ان کے پاس بیٹھنا، ان کو سننا، ان سے بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ کچھ بننے کے لیے ویورز ہمیں زندگی میں تنہائی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ انسان جو ہے وہ ہمیشہ تنہائیوں میں تبدیل ہوتا ہے، محفلوں میں نہیں۔ جو تنہائیوں میں انسان ادھورا رہ گیا وہ محفلوں میں بھی ادھورا رہ گیا۔ انسان کو اندر سے نفس کے تزکیے کے لیے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں اکیلے بیٹھ کے وہ سوچ بچار کرے، ذکر اذکار کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اور یہ سارے کام جو ہیں یہ محفل میں بیٹھ کے یا لوگوں کے ساتھ یا دنیا داری کے ساتھ نہیں ہو سکتے، بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تنہائی میں ذکر کرنا، تسبیح کرنا، مراقبہ کرنا، ریاضتیں کرنا، جنگل، ویرانے، غار، تنہائیاں، کمرے، اکیلے بیٹھنا، اکیلے رہنا، اکیلے ڈھونڈنا جگہ کو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام نے، ائمہ کرام نے کی ہیں، اور وہ اسی لیے لوگوں سے دور بھاگتے تھے اور لوگوں سے کم ملاقات کرتے تھے، کم بات کرتے تھے، کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ بہت مضبوط تھا، اور وہ رات کا زیادہ تر وقت جو تھا وہ نوافل ادا کرنے میں اور اللہ کے ساتھ اپنی گفتگو میں، قرآن حکیم پڑھنے میں اور اکیلے تنہائی میں وہ جو ہے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے روحانی پرسنالٹیز کی روٹین، کہ وہ تنہائی پسند ہوتے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک مخصوص قسم کی شعائیں نکلتی ہیں، قوتیں نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے ان میں کشش ہوتی ہے اور عام لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ پھر بھی 3 چیزیں میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں گی جو کہ روحانی کشش انسان کے اندر لاتی ہیں۔ پہلے ہے، سب سے نمبر 1 پہ آتا ہے رزق حلال، لقمہ حلال، پاکیزہ لقمہ اور حلال کا رزق کھانا۔ جو شخص ساری زندگی رزق حلال پہ پلتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے، اس میں روحانی کشش قدرتی طور پر آتی ہے، اور لوگ اس کے متعلق بات کرنا، اس کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ دوسرا ہے سچائی، سچ کو تلاش کریں، سچ بولیں، اور سچ میں جو قوت ہے اس کو محسوس کریں۔ چھوٹی سی چھوٹی بات پہ بھی جو ہے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ فساد، فتنہ لاتا ہے اور آپ کی شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ سچ بولیں اور ہمیشہ اپنی زبان سے سچائی کا اقرار کریں۔ تو جب آپ سچ بولنے کی عادت بنا لیں گے تو آپ کی زبان جھوٹ بولنے سے پاک ہو جائے گی، اور جھوٹ آپ کی زبان سے نکلے گا ہی نہیں۔ یہ بھی آپ کی روحانی کشش کو بڑھائے گی۔ تیسری چیز ہے تنہائی اختیار کریں۔ دنیا میں اپنے سارے روزمرہ کے معمولات کے کام کرنے کے بعد رات کے وقت میں تنہائی میں کم سے کم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں، تسبیحات کریں، ذکر کریں، قرآن حکیم پڑھیں، تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ یہ آپ کی روحانی کشش کو بہت زیادہ بڑھائیں گی۔ گھر میں، دفتر میں تنہائی اختیار کریں، کیونکہ تنہائی جو ہے یہ اختیاری فکر ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے فکر کو جو ہے وہ اختیاری طور پہ لیا تھا اور انہوں نے اسے خود اختیار کیا تھا۔ تو جب آپ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، قرآن حکیم پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور دن بدن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاشرے میں آپ کو بلند کرتے جاتے ہیں، اور آپ کی عزت، مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پاکیزہ، صاف، واضح اور نمایاں ہوتا جاتا ہے۔ یہ ویئرڈ فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا۔ اس کے علاوہ آپ درود شریف پڑھیں اور پہلا کلمہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، یہ ڈیلی آپ ایک ایک تسبیح کریں، اس سے بھی بہت زیادہ روحانی کشش میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ تسبیحات آپ کو خیر کی طرف لائیں گی، آپ میں روحانی کشش پیدا ہوتی جائے گی، اور اسے ہم عام طور پہ نوری لقمہ کہتے ہیں، کہ روز ایک تسبیح آپ نے درود شریف کی صبح پڑھنی ہے، ایک شام میں پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے استغفار کی ایک تسبیح صبح پڑھنی ہے، ایک شام میں پڑھنی ہے، اور کلمہ طیبہ کی بھی۔
روحانی کشش جب محسوس ہوتی ہے انسان کو تو وہ دل سے دل تک راہ جاتی ہے۔ درویش لوگ جہاں بھی بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ محفل شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ ان کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان کو سننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، ان کی بات دل سے دل میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی ریزن ویورز تین ہی ہوتی ہیں: ایک اس شخص کا سچ بولنا، دوسرا اس کا لقمہ حلال کے لیے محنت کرنا اور لقمہ حلال کھانا، اور تیسرا جو ہے تنہائی اختیار کرنا۔ آپ کی صفات آپ کو پرکشش بناتی ہیں۔ کسی شخص کا سخی ہونا اسے پرکشش بناتا ہے، کسی شخص کا اخلاق اسے پرکشش بھی بنا دیتا ہے، کسی شخص کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اسے پرکشش بناتا ہے، اور سب سے زیادہ میں آپ کو جو بتاؤں کہ آپ کی نظر کی حفاظت جو ہے وہ انسان کو بہت پرکشش بناتی ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کریں، اس سے دو چیزیں آپ کو ملیں گی: آخر میں خاتمہ بالخیر ہوگا اور دنیا میں وسعت رزق ملے گی۔ کیونکہ نظر کی تاثیر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے لوگوں پر اپنی بری نظر مت ڈالیں، اور بہت سارے نوجوان جنہوں نے مختلف لڑکے لڑکیوں کی تصویریں اپنے موبائلز میں رکھی ہوتی ہیں وہ سب ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور کوشش کریں کہ اپنی نظروں کو پاک رکھیں، مرد خواتین کے لیے اور خواتین مردوں کے لیے۔ اور اگر کبھی آپ پہ کسی کی نظر پڑ بھی جائے یا غلطی سے آپ کی نظر کسی پہ پڑ جائے تو اپنی نظروں کو جھکائیں۔ جن مردوں اور عورتوں کی نظروں میں حیا ہوتی ہے ویورز، ان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور ان کو دنیا میں وسعت رزق ملتی ہے۔ یہ بات تو گارنٹی ہے، اور یہ ہمارے انبیاء کرام نے بھی فرمایا ہے۔ تو اس لیے درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، کوئی بھی درود پڑھیں، اور سب سے چھوٹا درود جو ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اس کو آپ روز 2 تسبیح کرنا جو ہے اپنی روٹین بنا لیں، ایک تسبیح صبح، ایک شام، اور ایک استغفر اللہ کی۔ تو یہ آپ کے لیے تمام دنیاوی مسائل کے حل کے لیے کافی بھی ہے اور شافی بھی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی تنہائیوں میں تسبیحات، ذکر اور قرآن حکیم ضرور پڑھیں، اس سے آپ کی دنیاوی مسائل حل ہوں گے، اور اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی نظروں کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمیں لقمہ حلال پہ ہی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور ہمیں صبر دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔